कुछ उस्मानिया स्कूल के बारे में कुछ अल्फाज ये करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरफ से उस्मान साहब को उस्मानिया स्कूल के बारे में थी, उसका साथ उनके फैसलदान बहुत ही बखूबी अंजाम दे रहे, उनको मुबारकबाद करना चाह रहा हूँ मैं, और सबके तरफ से मुबारकबाद करना चाहता हूँ। और सबसे पहले और एक खुशी की बात, जब इस स्कूल का इफ्तिताह हुआ, जब भी मुझे इस जलसे में शरीक होने का शर्फ हासिल है, और इत्तेफाक से आज मैं हालांकि हमारे साथ गेस्ट के लिए इसमें नाम डालने के लिए मैं मना किया था, जैसा कि यहाँ कहा गया, बिन बुलाए हुए भी मेहमान आते हैं, क्योंकि हम दिल से दिल बिछाते हैं, उसी के हिसाब से मैं नहीं चाहते भी आना आ गया। मैं आने के बाद भी कुछ स्कूल के बारे में तरक्की का मजमा देख रहा हूँ मैं। जिस दिन स्कूल का जो इफ्तिताह हुआ था, उस दिन जो लोग थे, मगर आज फिर उसी कुछ असना में जो लोग देख रहा हूँ मैं, तो जिस तरक्की का जो मेयार है, जो स्टेप बाय स्टेप जो तरक्की स्कूल ने की है, इसलिए हकीकत में मैं उनको पूरे इंतजामिया को, इसका टीचर्स को, और है कि जो जितने भी स्टाफ है, किसी भी उसमें स्टाफ हो, उनके सबको मुबारकबाद के काबिल है लोग। और साथ में मैं इसी साथ में और कुछ बात करना चाह रहा हूँ, दो अल्फाज पेरेंट्स के लिए कहना चाहूँगा। अक्सर लोग पेरेंट्स उर्दू स्कूल, कन्नड़ा स्कूल, इंग्लिश स्कूल, इस स्कूल में लैंग्वेज इसमें कुछ ये करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। इंग्लिश आना है, इंग्लिश बहुत बड़ी तरक्की की या बहुत बड़े काबिलियत की पेशा नहीं है। इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज है, जितने आदमी अपने मातृ जबान में बच्चों को समझा सकते हैं, जितना मातृ जबान में उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और कोई जबान में नहीं कर सकते। बेसिक मैं माजरत के साथ में इंतजामिया की रिक्वेस्ट करूंगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश का एनवायरनमेंट जरूरी है, एनवायरनमेंट रहना चाहिए बिल्कुल, मगर ऐसे कुछ मौकों में कुछ ऐसे कुछ पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स के लिए भी कुछ समझना आना चाहिए, पेरेंट्स के लिए भी एजुकेशन की अहमियत मालूम करने के लिए जो टीचर्स लेकर गए, तो उर्दू मादरी जबान का भी इस्तेमाल, मादरी जबान को बच्चों में क्या था दिमाग में, भाई उर्दू की कुछ इंग्लिश ही सुपीरियर जबान है, वो के लिए मैं आपकी माफी चाहता हूँ। मैं एक एडवाइस नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि स्कूल में भी बिल्कुल इंग्लिश आपके स्कूल में लैंग्वेज रहने दीजिए, इन्वायरमेंट इंग्लिश का जरूर, मगर साथ साथ ऐसे कुछ मौकों पे, ताकि मेरे को मजाकिया बोल रहा हूँ चाह रहा हूँ मैं यहाँ आते ये सोचा मैं, जितने बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक पावर हाउस हो गए, और जितने घरों पे है सब इंग्लिश घरों को पहुँचने कैसा महसूस हो रहा है मेरे को। तो यहाँ पर जो निजामत चली थी इंग्लिश में, निजामत इंग्लिश में हो रही थी, तो मैं समझता हूँ जहाँ तक 90% पेरेंट्स को कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं समझ रहा था लैटर में, तो बच्चों में इतना अच्छी इंग्लिश आ गई कि वो बच्चों का ग्रहण घरों तक पहुँच गया, और माँ बाप भी इंग्लिश में बिल्कुल परफेक्ट हो गए। अल्लाह से दुआ है कि स्कूल और तरक्की करे, माँ बाप और मैं पेरेंट्स से और एक गुजारिश करूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए, हर बच्चों की ख्वाहिश अम्मा बाप ख्वाहिश होती, बच्चों का बर्थडे मना रहे, 1000 रुपये खर्चा कर रहे हैं, मगर बाजू के घर के बच्चों वाले बच्चों का फीस भी नहीं है, तो बच्चा घर में बैठा हुआ है, कोई फीस करने के लिए कोई नहीं तैयार हो रहा, कोई बच्चों की फीस में, कोई बर्थडे की फीस के पैसों में अगर कोई बाजू का बच्चा, घर के बाजू का बच्चा, गरीब बच्चा जो माई ऐसे से बिल्कुल कम है, उसकी अगर हम मदद की गए तो सबसे बड़ा सवाब जारी के हकदार बनेंगे आप लोग, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग उसकी पर अमल करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मादा जो कुछ गलती हो गई तो गुस्ताखी माफ। Wonderful of words. Without further ado, may I request Mr. Abdul Rahman Usmani sir to share his views. काबिल इज़्ज़त एहतराम वालिदा मुहतरमा और रेस्पेक्टेड आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट, दीगर मेहमानान ख़ुसूसी बिलख़ुसूस जनाब लुबू साहब, नादिम साहब, गौस भाई, भीमा शंकर साहब, हरीफ साहब, साबिर साहब, अकरम साहब, जाकिर साहब, यासीन साहब, सुलेमान साहब, आप तमाम की खिदमत में, और पेरेंट्स, बच्चे, आप सबों की खिदमत में मेरा सलाम और आदाब अर्ज़ है। आज की ये शाम बड़ी खूबसूरत, दिलकश, खुशगवार है।
اور میرے لیے فخر کی، شرف کی، اعزاز کی بات ہے کہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے کھڑا کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں جناب ناظم صاحب کا بے حد مشکور ہوں، انہوں نے بہت ہماری ہمت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی، عزت افزائی کی، والد محترم والد مرحوم کو یاد کیا، اللہ انہیں کروٹ کر جنت نصیب فرمائے، بہت شکریہ۔ اور جو باتیں انہوں نے کہیں کہ اردو کا استعمال ہونا چاہیے، اور الحمدللہ میں کہتا چلوں کہ ہم نے اسی سال اردو کو اپنے سلیبس میں شامل کر لیا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری مادری زبان بھی بچے سیکھیں۔ ہمارے پاس کنڑ سیکھی جا رہی ہے، انگلش سیکھی جا رہی ہے، ہندی سیکھی جا رہی ہے، تو اردو کیوں نہ سیکھی جائے، ہمارا ایسا خیال تھا، الحمدللہ اس پر کوشش ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم قریب آپ اس کو بھی ہمارے بچوں کے اندر دیکھیں گے، اور بچے اس کو انشاءاللہ اچھے انداز میں بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج اس مبارک موقع پر میں سمجھتا ہوں کچھ باتیں میں آپ سے ضرور شیئر کروں۔ ہمارے پروردگار نے، پیدا کرنے والے نے، خالق نے، مالک نے ہم سبوں کو انسان بنایا ہے۔ یہ اس کی کرم فرمائی ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی کرپا ہے، اس کی نوازش ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اب انسان تو اس نے ہمیں بنا دیا ہے، اس کے بعد انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خود انسان ہونے کا ثبوت پیش کرے، اور انسان کو انسان ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے کام آ کر انسانیت کا ثبوت پیش کرے۔ ہم نے دیکھا ہے اور جانتے ہیں کہ اصل میں وہی انسان کہلانے کا حقدار ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے جینے کا دل میں جذبہ رکھتا ہے۔ جانور بھی جیتے ہیں اپنے لیے۔ انسان اصل میں وہی انسان ہے جس کے دل کے اندر دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، ورنہ جانور بھی اپنا درد محسوس کرتے ہیں۔ انسان اصل میں وہی انسان ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو آنکھ والے، دو پیر والے، ہاتھ والے، دل دماغ والے بہت لوگ ہیں، مگر ان انسانوں کی بھیڑ میں مجھے انسان بہت کم نظر آتے ہیں۔ انسانوں میں جانوروں میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہا، وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی محنت کر رہے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کرنے کے لیے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اگر وہی کرنا ہوتا انسان ہو کر تو ہمیں انسان کیوں پیدا ہونا تھا؟ اگر ہمارے پروردگار نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے تو ہمیں کچھ اور کرنا ہے انسانوں کی طرح۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری سماج میں ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک طرف نظر آئیں گے انتہائی معصوم، بے سہارا سے یتیم بچے، بارش کے موسم میں ایک چھوٹے سے صاحباں کو، چھت کو ترستے بچے، سردیوں کے موسم میں بے لباس، برہنہ، ٹھٹرتے اور سکڑتے بچے، گرمیوں کے موسم میں دھوپ کی شدت کو برداشت کرتے بچے، اپنی معمولی ایک دو وقت کی روٹی کے لیے بھیک مانگتے بچے، ہاتھ پھیلاتے بچے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے نظر آتے بچے، مونگ پلی بیچتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں، ہوٹلوں میں چائے بیچتے بچے نظر آتے ہیں، تعلیم حاصل نہیں کر پاتے ہیں، تعلیم کو جاتے ہوئے، اسکول کو جاتے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہوئے محروم بچے، بیماریوں سے لڑتے ہوئے دواؤں سے محروم بچے ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ اگر ان کو دیکھنے کے باوجود ہماری آنکھیں نم نہ ہوتی ہو، ہمارے دل نرم نہ ہوتے ہوں، تو پھر کیسے انسان اور کیسی انسانیت یار؟ ہم دیکھتے ہیں لرزیدہ بدن ہے، خمیدہ کمر ہے، داڑھی سفید ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، دو وقت کی روٹی کے لیے بڑا پریشان بوڑھا ہے، پھر بھی اگر دل میں ہمارے لیے اس کے لیے رحم کا جذبہ نہیں جاگتا تو کیسے انسان اور کیسی انسانیت یار؟ غموں سے دو چار، بھوک سے نڈھال، پریشانیوں سے بدحال، مصیبتوں سے دو چار، اپنے معصوم بچوں کے لیے بیوہ عورتیں اپنے آپ کو گروی رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں، بلکہ اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہیں، پھر بھی اگر ہمارے دلوں میں ان کے لیے نرمی کا جذبہ نہیں جاگتا تو پھر کیسے انسان یار اور کیسی انسانیت؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے پروردگار نے ہمیں بنایا ہے، کسی کو مالدار، کسی کو غریب۔ اب مالدار کو رب نے یہ سکھایا ہے کہ تجھے غریب کا ہاتھ تھامنا ہے، پڑھے لکھے کو یہ سمجھایا ہے کہ تجھے ان پڑھ کو پڑھانا ہے، گرے ہوئے شخص کو اٹھانے کا ذمہ اس نے طاقتور کو دے رکھا ہے، دھتکارے ہوئے مظلوم لوگوں کی فریاد رسی کرنے کا ہمارے اوپر اس نے بوجھ لاد رکھا ہے۔
ہم سبوں سے سوال ہونے والا ہے, کوئی نہیں بچنے والا ہے, کوئی نہیں بچنے والا ہے. میں نہیں کروں, پوری دنیا کے بچوں کو اڈاپٹ کر لو, سارے یتیم بچوں کو اپنا بچہ بنا لو, سارے بوڑھے لوگوں کو اپنے ماں باپ بنا لو, بیوہ عورتوں کو اپنی بہن کا درجہ دے دو. نہیں, ایسا پاسبل نہیں بھی ہے تو کیا ہوا, کم از کم معلوم دنیا تک تو ہم جا سکتے ہیں, جن کو ہم پہچانتے ہیں ان تک تو پہنچ سکتے ہیں. ہم نے یہ کوشش کی ہے اور ہم کر رہے ہیں اپنی بساط پر, اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق. عثمانیہ انٹرنیشنل اسکول اور عثمانیہ چیریٹیبل ایجوکیشنل ٹرسٹ اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی بساط کے مطابق اس جنگ میں حصہ لے چکا ہے. مہم اس نے شروع کر رکھی ہے اور میں نے بات کہی ہے اور آپ بھی پورے دعوے کے ساتھ, یقین کے ساتھ, قسمی انداز میں کہنے کو تیار ہوں, اگر کوئی یتیم بچہ میرے پاس آتا ہے تو میں اس کا باپ بھی بننے کو تیار ہوں, اس کی ماں بھی بننے کو تیار ہوں. اور انشاءاللہ العزیز اس کا ایجوکیشن ہمارے اسکول سے فری ہم ضرور کریں گے اور کریں گے, ہمارے بس میں جو ہوتا ہے ہم کریں گے. میں میرے دوستوں, میرے بھائیوں اور میری بہنوں, آج آپ لوگوں سے اس بھری بھیڑ میں, بڑے مجموعے میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ مجھ اکیلے کا کام نہیں ہے. یہ میرے دوست جو آج میرے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس معاشرے کو, اس سوسائٹی کو ایک مقام دینے کی کوشش کی ہے, مظلوموں کی فریاد رسی کی کوشش کی ہے, غریبوں کی دوا بننے کی کوشش کی ہے, بے کسوں کا درما بننے کی انہوں نے کوشش کی ہے. آج ان کو خاص طور پر اسی واسطے یہاں انوائٹ کیا گیا ڈائس پر. اور میں چاہوں گا ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھے کہ میرے پروردگار نے مجھے کسی خاص کام کے لیے بلکہ بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے. میں ایسے ہی جی کر مرنے کے واسطے نہیں پیدا ہوا ہوں. یاد رکھو, سماج کی سیوا میں جیون کا سکھ بھی ہے اور پروردگار کا سورگ بھی موجود ہے. اور میں نے دیکھا ہے, یقین دلاتا ہوں, جو آدمی دوسروں کے لیے جیتا ہے رب اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, جس کا دل غریبوں کے لیے نہیں پتیجتا, اللہ کا رحم اس پر نازل نہیں ہوتا. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوتا. ہاں, تم کرو مہربانی اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. میرے دوستو, ایجوکیشن دینا بھی چیریٹی ہے, لوگوں کو پڑھانا بھی بڑا دان ہے. ہاں, تعلیم دینا بھی سب سے بڑا صدقے کا کام ہے. ایجوکیشنل سوسائٹی کے ذریعے سے ہم یہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. میں آپ تمام پیرنٹس سے یہ درخواست کروں گا, اپنی بساط بھر, اپنی طاقت بھر, اپنی استطاعت کے مطابق ہمارے کمزور کندھوں کو سہارا دیں, ہمارے ناتواں بازوؤں میں قوتیں بھر دیں. بے شک ہماری حمایت اللہ رب العزت کرنے والا ہے. ہم سب مل کر اگر کچھ کرنا چاہیں تو یقیناً بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ سماج بدلا جا سکتا ہے, سوسائٹی بدلی جا سکتی ہے. ہمارے بیچ کوئی غریب نہیں رہے گا, ہمارے بیچ کوئی بیوہ آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے گی, ہمارے بیچ کوئی یتیم, لاغر, مجبور, بےکس, بے سہارا نہیں ہوگا, ہمارے پاس کوئی بوڑھا ٹھوکر کھا کر نہیں گرے گا, اور کوئی پریشان حال عورت رونا نہیں روئے گی. ہم نے یہ ٹھان رکھا ہے, میں نے یہ ٹھان رکھا ہے, میں نے اپنے پروردگار سے پہلے کمٹمنٹ کر رکھی ہے. انشاءاللہ جیون باقی ہے, جب تک سانسیں باقی ہیں اس وقت تک میری آنسیں باقی ہیں, اور میں نے کمٹمنٹ کر رکھی ہے کہ انشاءاللہ عزیز اللہ توفیق دینے والا ہے. ہمارے اس اسکول سے جو بچے نکلیں گے وہ دیش کی سیوا میں ہوں گے. ہمارے اسکول سے جو بچے نکلیں گے وہ IPS بھی ہوں گے, IAS بھی ہوں گے, انجینئر بھی ہوں گے, ڈاکٹرز بھی ہوں گے, سیاسی رہنما بھی ہوں گے. پوری دیانتداری کے ساتھ, پوری ایمانداری کے ساتھ مظلوموں کی فریاد رسی بھی کریں گے, غریبوں کی داد رسی بھی کریں گے, گرے ہوئے شخص کو اٹھائیں گے, بے بس, مجبور, یتیم بچوں کا سہارا بھی بنیں گے, بیوہ عورتوں کے آنسو بھی پہنچیں گے, اور بوڑھے لوگوں کا انشاءاللہ معاش کا ذریعہ بھی بنیں گے انشاءاللہ العزیز. مجھے یقین ہے ہم کوشش کرنے والے لوگ ہیں, اللہ رب العالمین کامیابی دینے والا ہے. اور جب ہم کوشش سچی نیت سے کرتے ہیں تو راستہ پروردگار ضرور دکھاتا ہے, اور انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی ہم دم لیں گے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ. بس آپ لوگوں سے درخواست ہے, آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں, اچھی باتیں کریں, غلط فہمیوں سے بچیں. غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں تو ہم سے شیئر کریں, غلط فہمیاں دور کی جا سکتی ہیں. اور بعض مرتبہ بڑے شرم کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, مجھے کہنا ہوگا کہ نہیں ہوگا نہیں معلوم ہے, ہمارے اسکول میں عام طور پر پورے 6 مہینے کے بعد فیسیں جمع ہوتی ہیں. کوئی پہلی فیس ہمارے پاس پہلے مہینے میں جمع ہی نہیں ہوئی. ہم جمع رہے ہیں, چلا رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں. اور بعض مرتبہ کچھ اوچھ نیچ ہوتی ہے. ہم دودھ کے دھلے نہیں ہیں, فرشتے نہیں ہیں, آسمان سے اترے نہیں ہیں, ہماری ٹیچرز بھی نہیں, ہمارا اسٹاف بھی نہیں, مگر انسان ہونے کے ناطے بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ اچھا انسان بنے. لوگوں کے کام آ کر انسانیت کا ثبوت پیش کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہیں ہم سے کہیں لفزش ہو جائے, کوئی کوتاہی ہو جائے, کہیں لفزش ہو جائے, کہیں ہم لڑکھڑا جائیں, ہم کہیں گر جائیں. آپ
गिरने ना दें यार, हाथ थाम लें। इंशाल्लाह हम फिर खड़े होकर आपकी सेवा में इंशाल्लाह पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। जी जान लगा देंगे यार, जान की बात ही लगा देंगे इंशाल्लाह। जी उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आसान होंगी, समझ में आ रही होंगी। और मैं आपसे दोबारा दरख्वास्त करूंगा, ये गुर्बत को ख़त्म करने का ख्याल, बेकसी बेबसी मजबूरी को ख़त्म करने की कोशिश, यतीम बच्चों का सहारा बनने का जज्बा, बूढ़े माँ बाप और बेवा औरतों के आंसू पोंछने की कोशिश, ये किसी एक आदमी की नहीं हो सकती है, हर इंसान की हो सकती है जो इंसान बनना चाहता है। अगर इंसान बनने का हमारे अंदर ख्याल है, ख्वाब है, तो हमें इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए इन दियारियों में रंग भरना पड़ेगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आप मेरे साथ होंगे, हम एक दूसरे के साथ होंगे, तो हमारे पाक परवरदिगार की मदद भी हमारे साथ होगी। मैं आप तमाम का बहुत मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे गौर से सुना और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह मेरी बातों पर अमल की कोशिश भी होगी। मैं दोबारा मेरे ये सारे मेहमानान खुसूसी का, बिलखुसूस हमारे बसराज पाटिल साहब का और बिलखुसूस जनाब अब्दुल गफूर साहब, अच्छा, मैं आप तमाम का बहुत दिल की गहराइयों से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी ये बैठकें महफिलें चलती रहेंगी, आगे इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट होगा तो हम तरक्कियाँ करते रहेंगे। हमारे बड़ों की बुजुर्गों की दुआएं इंशाल्लाह हमेशा हमारे साथ होंगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। नाज़िम साहब ने माशाल्लाह अभी किन के लिए ये तिरंगा लहराने वाले, अभी तिरंगा लहराने वालों से खुश होकर उन्होंने माशाल्लाह उनको एक खुसूसी इनाम दिया है, इंशाल्लाह उनके बीच तकसीम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। Of attendance and a silent of words. Thanks a lot, sir. We are pleased to have the great, humble person, and it's none other than Mr. Baswaraj Patil, sir. And I please you to come on the stage to share your views with us. ಮುಸ್ಲಿಂದೇಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಾಜಿಮುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗೌಸ್ಬೈ ಅವರೇ, ಭೀಮಶಂಕರ್ ಕೊಳ್ಳಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದವರು ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ರಿಯಲಿ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ मैनेजमेंट ऑफ उस्मानिया इंटरनेशनल स्कूल। आप लोग जो हमारा सेडम के लोगों के लिए जो एजुकेशनली जो सर्विस दे रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को सेडम के आम जनता की ओर से बहुत आपको शुक्रगुजार है और कांग्रेचुलेट करते हैं कि आप ये जो एजुकेशन के लिए सर्विस दे रहे हैं बहुत बड़ा काम है। और उसमें भी जो ऑर्फन्स बच्चे हैं, मैं सुना कि कल परसों बात कर रहे थे, जो यतीम बच्चे हैं उनको भी पहला प्रायोरिटी पे आप इधर फीस लेने लेते और उसको एजुकेशन के लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं। ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಾಗೇ ಅದ್ರದ್ದು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮನವಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನಿಂದ ಮೊಬೈಲು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕನಾಗ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ. ರೊಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇರೋಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊನಿತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ರಿ. ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ
ಎಜುಕೇಶನ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದು ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇರಲಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ನನಗೆ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Words are so valuable to us.